بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دیکھو، مانگا ہے تو کیا مانگا ہے؟ عذاب بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، اور وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں۔ جن کو جو انکار کرتے ہیں ان سے یہ دور ہونے والا نہیں، اور انہی کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے ہے وہ عذاب جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، جو سیڑھیوں کا زینوں کا مالک ہے۔ معارج جو ہے، اسی طرح سے معراج، یہ اسی طرح سے یعنی اوپر بلندی پر چڑھے، جس سے چڑھا جائے جس کے ذریعے سے، تو معارج معراج کی جمع ہے، جس کے معنی زینے یعنی سیڑھی، لیڈر یا ایسی چیز جس کے ذریعے سے اوپر کی طرف چڑھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معراج والا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات بہت بالا و برتر ہے، اور اس کے حضور حاضر ہونے والے فرشتوں کو پے در پہ بلندیوں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسا کہ بعد والی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، ہم نے یہی بھی یعنی حدیث کے اندر ہے کہ یہ جو 7 آسمان ہیں، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کے اوپر جہاں پر عرش ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ 73 سال کا فاصلہ، سالوں کا فاصلہ جو ہے نا، وہ ایک یعنی زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ، اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ، اسی طرح ہر آسمان کے اندر اتنا ہی فاصلہ موجود ہے، اور پھر اس کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سمندر جو ہے وہ بھی اتنا ہی، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس سے کہیں اوپر پھر اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ فرشتے ہیں، جو 4 یا 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے نا، وہ فرشتے ہیں، اور ان کے اوپر پھر عرش الہی ہے، اور اس عرش الہی کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، اپنی سبحان اللہ، اپنی حقیقتوں کے ساتھ وہاں پر اوپر بلند ہے۔ تو سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو ذرا، مانگنے والے نے اتنی عظیم الشان رب سے، جس سے عافیت مانگنی چاہیے، جس سے خیر مانگنی چاہیے، جو ساری چیزوں کا جو ہے ہر کام پر قادر ہے، ہر کام پر وہ کرنے کے لیے صرف حکم کن اس کا کافی ہے، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ایسے زبردست طاقتور اتنے العزیز رب سے ان مانگنے والوں نے، بے وقوفوں نے کیا مانگا تو اس کا عذاب مانگا۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی اس کے آنے میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، قیامت کا عذاب یا قیامت کا وہ واقعہ، وہ کافروں کے لیے ہے، انکار کرنے والوں کے لیے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح یعنی جبرائیل امین اور باقی تمام بڑے بڑے فرشتے، اور ان سب سے عظیم اور سب سے بڑے فرشتے جبرائیل امین اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں، ایفرٹ سے جاتے ہیں، چڑھ کے جاتے ہیں، یعنی اتنا فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، شائستہ صبر کیجئے، یعنی صبرن جمیل۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے ذہن اور اپنے دائرہ فکر و نظر کی تنگی کے باعث اللہ کے معاملات کو اپنے وقت کے جو ان کے سکیلز ہیں اس کے اندر وہ ناپتے ہیں، میئر کرتے ہیں، اور انہیں 150 برس کی مدت بھی بڑی لمبی مجھے اور آپ کو محسوس ہوتی ہے نا، لیکن اللہ کے ہاں ایک ایسی سکیم ہے جو 1000 سال اور 50 ہزار سال کی ایک سکیم ہوتی ہے اللہ کے ہاں، اور یہ مدت بھی محض بطور مثال اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آخرت کا دن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آپ حدیث کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا ہم،
جو اس میں آیا آپ کی عقل میں آتا ہے نہیں آتا، مجھے سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، لیکن وہ حق ہے اور ویسا ہی ہے، اس کی اتنی طوالت ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اور بڑا فصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اس گھڑی کو، اس عذاب کے آنے کو یا اس وقت کو، آخرت کو دور سمجھتے ہیں، اور ہم تو اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں. یعنی وہ اتنا دور نہیں جتنا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، بڑا وقت ہے کر لیں گے، بڑا ٹائم ہے ابھی ہم کر لیں گے، عمل بھی کر لیں گے، سیدھے بھی ہو جائیں گے، اللہ کے حضور جھک بھی جائیں گے. نہیں، وہ دور نہیں ہے، وہ قریب ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پلک جھپکتے موت آ جائے کسی بندہ بشر کی، میری ہو، آپ کی ہو، کسی اور کی ہو، ایک لمحہ پہلے تک مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، اور وہ اتنی ہی قریب ہے. اور اس سے یہاں مراد جو ہے نا وہ قیامت کی گھڑی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں جس کی موت واقعہ ہوگی اس کی قیامت واقعہ ہوگی. اور پھر جو اصل دھماکہ ہے قیامت کا، قیامت کے دن کا، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو قریب ہی آ لگا ہے. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، بے وزن اڑتے پھرتے ہوں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے. یعنی دیکھ رہے ہوں گے، کوئی کسی سے چھپا نہیں ہوگا، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کا جو ہے ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، لیکن دیکھ بھی رہے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو، جو اسے پناہ دینے والا تھا زمین پر، اور روئے زمین کے سبھی لوگوں کو فدیے میں دے دے اور اپنی جان چھڑا لے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. ہرگز نہیں، مطلب کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ منقطع ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں. وہ تو بھڑکتی ہوئی، وہ مجرم، وہ ظالم بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ میں ہوں گے جو گوشت پوست کو بھی چاٹ جائے گی. استغفر اللہ ربی. پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا ہوگا. یعنی یہاں پر ہمیں اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ نام لے کے پکار رہی ہوگی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر سنبھال کر رکھا. یعنی کیا مطلب ہے، آخرت کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے نہ کوئی صدقہ کیا، نہ خیرات کیا، نہ اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کے کسی کام آیا، اور وہی مال اس نے جو جوڑ جوڑ کے اندر رکھا اس کے کسی کام نہ آیا. انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. ہاں، انسان کو کیا اللہ نے بنایا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا. کیا ہے وہ؟ ہلوعن، بہت ہی تھوڑا دلا، بڑے چھوٹے دل کا ہے. جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو بخیلی کرنے لگ جاتا ہے. مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق مقرر ہے. یعنی وہ زکوٰۃ صدقات جو وہ دیتا ہے، جو اس کے مال میں ہے الموجود ہے، اس میں سائل اور محروم دونوں کا حق اس نے اپنے مال کے اندر رکھا ہے. جو روزے جزا کو برحق مانتا ہے، اللہ کی اس آخر والے دن پہ آنے پر اتنا یقین اور بھروسہ ہے کہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سائل کو بھی دیتا ہے اور محروم کو بھی نوازتا ہے اپنے مال میں سے. جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو جائے. جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے انشاءاللہ. ربنا جعلنا منہم. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے خوش بختوں میں مجھے اور آپ کو ان صفات کو دے کر ان میں کامیاب کر کے اللہ تعالیٰ جنت کی بشارتوں میں مجھے اور آپ کو لے آئے. آمین. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں.
یعنی یہ منظر کریٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ کس طرح سے دیکھو کیسے تمہارا مذاق اڑانے کے لیے، آوازیں کسنے کے لیے چاروں طرف سے تمہارے اوپر چڑھ دوڑے. یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف چڑھ دوڑے ہیں، حق کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں. کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں. لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے کہ جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کا دن. اللہ اکبر. سورۃ نوح، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا جو ہے وہ بیان ہے. یہ مقصد کیا ہے اس میں ان کی ذکر کا کہ جو کفار مکہ ہیں ان کو ذرا وارن کر دیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ تم نے اختیار کیا ہے وہی نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ اختیار کیا تھا. اگر تم باز نہیں آئے تو پھر جو ان کا حشر ہوا تھا، جو نہیں مان رہے تھے، جو اپنے نبی کی بات کو سچا نہیں مانتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا جو حشر اللہ نے کیا ہے وہی تمہارے ساتھ ہوگا. اور جو انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ رہا وہی اپنے اس آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے، ڈرا دے، قبل اس کے کہ ان پر ایک دن دردناک عذاب آ جائے. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تمہارے گناہوں سے اللہ درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، وہ موت، جب آ جاتا ہے تو پھر اسے ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس کا علم ہو. یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ موت ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کا خوف تمہیں آ جائے، تمہیں اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے، کاش کہ تمہیں اس کا علم ہو کہ اس کے بعد تمہارے عمل کا دروازہ، توبہ کا دروازہ، ہر چیز تمہارے لیے بند ہو جائے گی. اور وہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کو کوئی مہلت اللہ نہیں دیتے. کاش تمہیں اس کا علم ہوتا اور اس کے مطابق علم آ جانے کے بعد تم عمل کرتے اور سدھر جاتے، حق کی راہ لیتے. اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. یعنی کسی چیز میں اضافہ نہ ہوا. میں جتنا پکارتا رہا، صبح و شام لگا رہا، دن رات لگا رہا، لیکن میری پکار نے ان پہ الٹے اثر ہی کیے کہ وہ فرار ہی ہوئے، مجھ سے دور ہی ہوئے، حق سے دور ہی ہوئے. اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ہی ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے. یعنی اتنی نفرت کا انداز ہے. اور یہ سارا کچھ اس وقت کے لوگ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیم یہی کچھ کر رہے تھے، اور اپنی روش پر ہی اڑ گئے، اپنے طریقے کو لے کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے بڑا تکبر کیا. اب یہ شکایت لگ گئی. پیارے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ان کی شکایت لگا دی. انہوں نے بڑا تکبر کیا، اپنی روش پہ اڑے رہے. میں جب ان کو پکارتا تھا کہ تو ان کو معاف کر دے، وہ اور اکڑ جاتے. پھر میں نے ان کو ہانکے، پکارے، دعوت دی، ہر طرح سے، ہر وے میں ان کو سمجھایا بجھایا، محبت کی زبان، ڈرا کے، قریب سے، دور سے، صبح و شام، دن رات ایک کر کے. پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی ان کو سمجھایا، فردن بھی، اعلانیہ مجلسوں کے اندر بھی دعوت دی، اور الگ الگ بھی ان کے پاس میں جا کے ان کو سمجھاتا رہا. میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع ہی نہیں رکھتے؟
تم اللہ کی کسی طرح سے کوئی قدر جانتے ہی نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اصل خالق مالک تمہارا رازق تو وہی ہے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے، اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنا دیا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح سے اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو۔ یعنی یہ ساری کھلی نشانیاں تمہاری اپنی ذات کے اندر، اس دنیا کے اندر، تمہارے رزق کے اندر، تمہارے پیروں کے نیچے، تمہارے سروں کے اوپر، تمام کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی حق کی موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ کس کی بات مانی؟ جو مال میں، اولاد میں، دنیا میں بڑے ہوئے تھے، جو اللہ کے انکار کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے یہ اللہ کے اسباب لے کے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے بعد اس سے کفر کیا، اس کے آگے جھکے نہیں۔ ایسے نامراد لوگوں کو اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کی بات مانی، میری بات کو انہوں نے سب نے رد کر دیا۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا، اور نہ یعوس کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو، یعنی نہ چھوڑو ان کو، بلکہ ان کی حفاظت کرو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں اب ترقی نہ دے۔ اب یہ بد دعا کر دی، یہ اب حضرت نوح علیہ السلام کی بھی بس ہو گئی۔ 950 سال دن رات انہوں نے محنت کی، ایک ایک فرد پہ محنت کی، تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر وہی غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا آج بھی اسی طرح قبول کر لیجئے، اللہ تعالیٰ یہ آج بھی اسی طرح قبول کر لیجئے، اللہ تعالیٰ یہ آج بھی مومنین کے حق میں اسی طرح قبول کر لیجئے، اللہ اپنے حق کے حق میں اسی طرح قبول کر لیجئے، اللہ باطل کے حق میں اسی طرح اس کو قبول کر لیجئے، اللہ تعالیٰ، اور اس کے فیصلے فرما دیجئے اس دعا کے۔ اے میرے مولا، حق کو نیچا دکھانے والے، باطل کو کی سرپرستی کرنے والے، باطل کو پروموٹ کرنے والے، اللہ تعالیٰ حق کو نیچا دکھانے کے لیے پلاننگ کرنے والے، ان پہ دباؤ ڈالنے والے، ان کو گدلا کرنے والے، ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے، لوگوں کو، عام معصوم مسلمانوں کو، نوجوانوں کو ڈی ٹریک کرنے والے، اللہ تعالیٰ باطل کے ہر اس جتھے کو ہماری اس وقت زمین پر اللہ نیست و نابود کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام چالیں بیکار کر دے، اللہ تعالیٰ جب حق آ جاتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ اللہ حق تیرے سوا کچھ نہیں، تیری بات کے سوا کچھ نہیں، تیری ذات کے سوا کچھ نہیں، تیرے کلمے کے سوا کچھ نہیں، تیرے حکم کن کے سوا کچھ نہیں، اللہ حق کا بول بالا کر دے، اللہ حق کا بول بالا کر دے۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ آگے ہے سورۃ الجن۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار اوقاف تشریف لے گئے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا، تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا۔ طائف کے اس سفر میں بھی جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ موجود پیش آیا ہے، اس کا قصہ سورۃ احقاف میں بیان ہوا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا، آپ یاد رکھیں، قرآن انسان پر نازل ہوا ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جنات کی طرف. یہ کتاب آئی ہے جن و انس کے لیے، ٹھیک ہے. اب نازل ہوئی ہے انسان پہ، اور جنات نے سن کر اس پہ ایمان لانا ہے، وہ ان کا سیکنڈلی درجہ ہے، اور ان کے لیے بھی وہی بشارتیں ہیں، اور ان کے اندر بھی وہی مذاہب ہیں، ان کے اندر بھی حق اور باطل کی وہی جنگیں ہیں، ان کے اندر بھی یعنی مسالک بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. ان کے اندر متقی بھی ہیں، ان کے اندر صالحین بھی ہیں. تو یہ یہاں سے ہم پتہ لگتا ہے کہ یہ گروہ آئے اور ان تک پھر قرآن پاک جو ہے انہوں نے سنا، اور انہوں نے اس کی تعلیم حاصل کی، اور اس پہ ایمان لائے، اور اپنی نو کے اندر جا کے، اپنی یعنی جنس کے اندر جا کے اس کو پھیلایا. ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے رسول اور نبی نہیں ہیں. رسول اور نبی انسانوں کے اندر سے ہی ہیں، جنات کے اندر سے نہیں ہیں. لیکن یہ کتاب، اس کے اوپر، اس کی شریعت پہ عمل کرنا، اور جنت اور دوزخ کے تمام تر فیصلے، گناہ اور نیکی کے تمام تر جو شرعی احکامات ہیں، سب ان جنات کے لیے بھی ہیں. اچھا، اس میں ان کا ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن پاک کو سنا. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ پھر سنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا. قرآن کو سنا اور اپنی قوم کے لوگوں کی طرف بھی جا کے کیا کہا؟ ایمان لے آئے نا. ٹھیک ہے، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے، ایک پڑھنے والی، بار بار پڑھنے والی کتاب ہم نے سنی ہے، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب کتنی زبردست ان کی بات ہے، کتنا زبردست یہ گروہ ہوگا. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. تو یہ غیر مسلم تھے، اور اب یہ سارا کچھ جو انہوں نے سنا ہے اس پہ اپنی دل و جان سے وہ ایمان لے آئے ہیں. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے. اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا. یعنی کیا ہوتا تھا، جنگلوں میں ٹریول کرتے ہوئے، کچھ وادیوں میں ٹریول کرتے ہوئے، انسانوں نے خود ہی ان سے ڈر کے تو ان کو اپنے سے بڑا بنا کے سمجھ لیا، اور یہ جو ہیں بغیر کسی حق کے، یہ جنات کی قوم جو ہے اس وادی کے جنات سے یا اس جنگل کے جو تھے ان سے دبتے رہے، اور ان کو ناحق موقع دیا کہ وہ غرور اور گھمنڈ میں زیادہ ہوتے. اصل میں ان کی یہ حیثیت نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ عرب کے کسی سنسان وادی میں جب رات گزارتے تھے تو پکار کے وہ کہا کرتے تھے اے زمانہ جاہلیت میں کہ ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب یہ جنات خود بتا رہے ہیں انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے. یہ غلط کام تھا ان کا، یہ شرک تھا. اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا. یعنی مطلب کیا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے. کس کو؟ مجھے، انسان، جن و انس دونوں کو صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، صرف اللہ کی ذات کی پناہ مانگنی ہے، صرف اللہ ہی کا ہو کے رہنا ہے. اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے. یعنی اس سے پہلے تو کچھ بھی نہ ہوا. لیکن یہ جب کتاب نازل ہوئی ہے، آخری نبی آئے ہیں سچے حق لے کر، تو اس کے بعد پھر آسمانوں کے دروازے بند ہیں، پہرے دار کھڑے ہیں، اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی کوئی جگہ پا ہی لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. یعنی
وہ جو راستے اوپر آسمانوں کے بند ہو گئے تو ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے زمین والوں کے ساتھ، کیا اچھا معاملہ ہونے جا رہا ہے کہ برا معاملہ ہونے جا رہا ہے. یعنی یہ خدشہ ان کے دل میں موجود تھا، یہ سوچ میں موجود تھا، لیکن ابھی ان کو حق کے بارے میں نہیں پتا تھا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یعنی میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ ان کے اندر بھی فرقے ہیں. اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو پہلے ہی وہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری طاقت جو ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کی اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے باہر نکلے ہوئے ہیں. تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے ہر نعمت سے، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پہ ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات آگے پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یعنی قیامت کا وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو. تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں رسولوں تک. یعنی کہ جو اوپر سے رسول اللہ کا پیغام لے کے وحی لے کے نبیوں کی طرف آ رہے ہیں، لانے والا بھی رسول ہے اور ریسیو کرنے والا بھی. ہاں تو ان کے اوپر بھی گواہ ہیں کہ یہ پیغامات رب کے انہوں نے ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے کہ نہیں، اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی رسول پر بھی اور فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح محیط ہے، چھائی ہوئی ہے کہ اگر بال برابر بھی وہ اس کی مرضی کے خلاف حرکت کریں تو فوراً اللہ کی گرفت میں وہ آ جائیں. جو پیغامات اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ان کا حرف حرف گنا ہوا ہوتا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. رسولوں فرشتوں کی یہ مجال نہیں ہوتی کہ ان میں سے ایک بھی حرف کی کوئی کمی بیشی کریں. سبحان اللہ. بے شک سچی بات ہے. سورہ جن کی آیت نمبر 28 پر یہ کمپلیٹ ہوئی. آگے سورہ مزمل ہے، مزمل. اور اس سورت کے دو رکوع دو الگ الگ زمانوں میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا رکوع مکی دور ہے اور دوسرے رکوع کے متعلق بہت سے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی مکہ کا نازل ہوا ہے، لیکن بعض مفسرین اس کو مدنی بھی قرار دیتے ہیں. تو مضامین کے ساتھ کیونکہ اس کے اندر قتال کا ذکر ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرے رکوع میں ہے، تو اس سے پھر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مدنی ہے. اور جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات ہیں مکی زندگی والے
کہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کریں. آپ کے اندر نبوت کے بار اٹھانے کا جو بوجھ ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے اس کے ساتھ قوت پیدا ہوگی تہجد کی نماز کے ساتھ. پھر جو کم و بیش قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. پھر صبر کی تلقین ہے، زیادتیوں کا ذکر ہے ان کے مقابلے میں. تو پہلا رکوع جو ہے سورہ مزمل کا مکی اور دوسرا مدنی شمار ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، بڑھا دو. اچھا، تہجد جو ہے نا، وطر، قیام رمضان، تراویح، سب قیام اللیل کے نام ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آیا نا قم اللیلہ، یعنی یہ قیام اللیل جو ہے، تہجد، وطر، قیام رمضان یعنی تراویح، سب اسی کے نام ہیں، قیام اللیل کے، اسی حکم کے انڈر آتے ہیں. اس میں رات کا کوئی بھی پہر ہو، مگر اس میں سے رات کا آخری پہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اللہ کی پسندیدگی کے اللہ کو زیادہ جو ہے وہ محبوب ہے کہ آدھی رات کا جہاں پر ذکر ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. اب یہ جو بھاری کلام ہے نا، قولاً ثقیلا، یہ کیا چیز ہے؟ ایک ذمہ داری ہے، ایک اس کا وزن ہے. یہ بے وزن بات نہیں ہے، وزن کے ساتھ اس کی بات ہے. اس کا رزلٹ بھی وزن والا ہے. ٹھیک ہے، یہ تلے گا تو وزن کے اندر تلے گا، اور یہ بوجھ ڈالنے والا ہے. یہ دلوں کے اندر خود بدھ پیدا کرنے والا ہے. یہ آپ کی کیفیت کو چینج کرنے والا ہے. یہ آپ کے اوپر اثرات چھوڑنے والا ہے، ثقیل قسم کے اثرات، جس کے ساتھ کہ سر سے پاؤں تک انقلاب واقع ہو جایا کرتے ہیں. تو اس ذمہ داری کو انگیز کرنے کے لیے، اس کو فیس کرنے کے لیے، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جایا کریے. یہ حکم ہے اس کے اندر. در حقیقت آیت نمبر 6 میں، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. ٹھیک ہے، یہ رات کا وقت، اس کی شان، اس کی رحمت، اس کی خوبصورتی، اس کے درجے، اس کی بلندی، اس کی خصوصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں بتا دیا. اِنَّ ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا وَأَقْوَمُ قِیلًا. یہ رات کا اٹھنا، نفس پہ جس نے قابو پانا ہے نا، اپنے نفس کو جس نے کنٹرول کرنا سیکھنا ہے، وہ تہجد کا پابند بن جائے. تو پھر اس کے اندر قرآن بھی پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں یہ وقت ہے. کیوں؟ کوئی دنیا کے کام نہیں ہوتے، کوئی میٹر نہیں ہوتا، کوئی آپ کو آپ دیکھیں کبھی بھوک کا احساس بھی نہیں اس وقت ہوتا جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. یہ بھوک کا احساس ہوتا ہے فجر کے قریب جا کے. لیکن آپ فجر سے پہلے آپ دیکھیں بھوک کا احساس بہت کم ہوتا ہے. نہ اس طرح کا کوئی تردد ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ کو کوئی دنیا کا کوئی بھی کام کچھ بھی نہیں ہے. بالکل فارغ اوقات ہوتے ہیں جس پہ ایک بندہ اٹھ کے اللہ کا پیارا بندہ وضو بناتا ہے، اہتمام کرتا ہے، جائے نماز بچھاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دربار میں حاضری دیتا ہے جس وقت باقی دنیا سو رہی ہوتی ہے. تو یہ وقت اللہ تعالیٰ کو قرآن کی تلاوت، چاہے وہ قیام کی حالت میں ہو یا قرآن پاک کے نسخے سے اس کو کیا جائے، بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور پھر جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رات کے ٹائم اللہ کے اتنی پیاری نیند کو ہم قربان کر رہے ہیں، ٹھنڈ ہے تو گرمی بستر کی جو ہے اس کو قربان کر رہے ہیں، اور اگر گرمی ہے تو جو آپ کی نیند ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب آپ قربان کرتے ہیں، ٹھنڈی گرم مشین جس میں بھی آپ سو رہے ہیں ان حالات کے اندر، گہری نیند کے اندر جب اس کو قربان کرتے ہیں،
تو ڈے ٹائم پہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ نے ماننا ہے، اپنے نفس کو آپ اچھی طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نسخہ ہے۔ بھاری کام ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پھر آسانیاں، اللہ تعالیٰ کی اس راز والے وقت کے ساتھ راز و نیاز کر کے جو قوت اللہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکٹلی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا لنک ڈائریکٹلی جو جڑ جاتا ہے، جو ڈوریاں جڑ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ آپ کے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ وہ مدد اللہ تعالیٰ کی آپ کے سارے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا پابند بنائے، آمین۔ ان لکا فی النہاری سبحا طویلا، آیت نمبر 7 میں کہ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ کس وقت؟ تہجد کے ٹائم جب اٹھو تو ان چیزوں کے ساتھ تم اپنے رب کو پکارو، اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، نماز پڑھو، قیام کرو، قرآن پڑھو، سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ مشرق و مغرب کا رب وہی مالک، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل پکڑ لو۔ کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حالات آپ کو جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں زندگی کے، تو اللہ کو وکیل بنا لو۔ اور وہ ٹائم کون سا ہو؟ تہجد کے ٹائم اٹھو اور اس کو اپنا وکیل کر لو اور اس کے پیچھے ہو جاؤ، اس کو اپنا سارا کچھ بتا کے اس کو بتاؤ کہ آپ ہی میری طرف سے لڑیں، آپ ہی میری طرف سے کافی ہو جائیں، آپ میرے ہر بات سے واقف ہیں اور آپ ہی میرے وکیل بن جائیں، کارساز بن جائیں۔ اللہ کہتے ہیں لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ اور جو باتیں لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنا رہے ہیں نا، رات کو سر جوڑتے ہیں یا دن کو تمہارے سامنے آ جاتے ہیں بے شرموں کی طرح، جو لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال ہٹے کٹے امیر لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پہ چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہوگا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کے بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہیں مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا یعنی وقت کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا آسان ہو قرآن تمہارے لیے پڑھنا اتنا پڑھ لیا کرو، یعنی قیام اتنا کرو جتنا تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، اور یہ ساری رات کھڑے ہونا اور وہ سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی اور اس کو کم کر دیا۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض بھی ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر بھی کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکتا ہے تمہارے رکعات کے اندر اتنا ہی پڑھ لیا کرو، پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے، ہماری استغفار کو قبول فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا یہ طریقہ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے لیے اس میں ایک گنجائش رکھ دی ہے اور بتا دیا ہے کہ دن کے ٹائم اور راتوں کے ٹائم تم ایک جیسے نہیں ہو، اپنے وقت بھی شمار نہیں تم کر سکو گے، اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ تمہارے لیے جتنا آسان ہو اتنا تم رات کو کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی پابندی اور سختی والا معاملہ نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان اور کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو رات کو اس نیت کے ساتھ سو جاتا ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کسی وجہ سے میٹھی نیند سلا دیتے ہیں اور وہ اٹھ نہیں پاتا، اور اٹھتا ہے تو پھر اس کو افسوس ہوتا ہے جب فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت پر پورا تہجد کا جتنا ثواب تھا سارا اس کے نامہ اعمال میں لکھوا کر اس کو میٹھی نیند کے مزے بھی دلا کر کسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم نہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ رات کو اتنا قیام کیا کرو، کم سے کم اتنا قیام کیا کرو کہ جتنا ایک بکری کے دودھ کو دھونے میں جتنا وقت لگتا ہے، یعنی جتنا دودھ نکالنے میں وقت لگتا ہے، ایک بکری کا دودھ نکالنے میں کتنا سا ٹائم لگتا ہے، یعنی اتنا سا بھی تم اگر اٹھ کے اللہ کے سامنے اس وقت اچھی نیت کے ساتھ قیام کر لو گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اہتمام تم ضرور کرو۔ کیا اتنا بھی نہیں ہم کر سکتے؟ ضرور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آسانیاں دے دی ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ عہد کریں اپنے رب سے، جو کوئی بھی جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، اگر کوئی اٹھتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں اٹھتا تو وہ ارادہ کرے ضرور رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کے گزار بنا دے، اس کی برکتیں سمیٹنے والا بنا دے، اور اس کی خیروں کو سمیٹنے والا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بنا دے، آمین۔ آگے سورۃ المدثر، یہ پہلی وحی کے بعد کچھ مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آئی تو وقفے سے پھر جو ہے اس کا آغاز سورۃ مدثر کی انہی آیات سے ہوا تھا جب بعد میں شروع ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا تھوڑا سا مشکل ٹائم تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ وحی کا نزول تھوڑا سلسلہ جب رکا تو اس وقفے کے بعد جب دوبارہ نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس سورت کی 7 آیتیں ابتدائی جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان کہ کیوں نہیں آتی، اب مجھے اتنا کچھ جو انہوں نے کہہ دیا، اب مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کر دو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو، یعنی اب اعلانیہ تم سب کچھ شروع کر دو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ ٹھیک ہے، رک کے ذرا اس کو سمجھ لیں کہ اپنے اٹھو یعنی اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اب اٹھ جاؤ، اب یہ میٹھی رات کی نیند اس کا ٹائم گزر گیا۔ اب جب دوبارہ بریک کے بعد 7 آیتیں یہ اتری ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات آگے کہ اب اٹھ جاؤ، لوگوں کو خبردار کرو، کس چیز سے؟ کہ قیامت آنے والی ہے، باز آ جاؤ، یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام غلط ہے، بتوں کو شرک سے، یعنی توحید کا درس دینا شروع کر دو، لوگوں کو خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو، اعلانیہ طور پہ اب سب کے سامنے، یعنی اس کے لا شریک ہونے کا کلمہ اللہ اکبر کو سب سے زیادہ اہمیت یہاں پر دی گئی ہے، اس کا اعلان کر دو، پکار کر سب کے سامنے، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، یعنی اب انر آؤٹر تمہارا ہر طرح کا ستھرا صاف، ہر وقت کیوں فرشتوں کا آنا جانا ہے، اللہ کی نظر ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ ایک
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منصب پیغمبر دیا گیا اس کا سلسلہ اب باقاعدگی سے شروع ہو چکا ہے، اور گندگی سے ہر طرح کی دور رہو، احسان نہ کرو، یعنی احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی احسان اس لیے مت کرنا کہ تمہیں اس سے ڈبل کوئی واپس دے گا، یعنی ہر طرف سے تم اللہ اکبر ہر طرف سے کٹ کے بے لوث ہو کے بے پرواہ ہو کے کسی کا بھی احسان جو ہے اس کو ڈبل لینے کی تمہارے اندر ہرس نہ ہو، ہر ایک کی خیر خواہی تم نے آخرت کے لیے، اللہ کی ذات کی خاطر تم نے یہ کام کرنا ہے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، یعنی اگر کوئی بالکل تمہیں کچھ نہیں اس کا جو تمہیں فیس کرنا پڑے گا اس دعوت کے مقابلے میں، اللہ کی خاطر اس پر صبر کرو، جو کچھ تمہیں حالات اس کے جو ہے بدلے میں تمہیں فیس کرنے پڑیں گے، جو ان کا ریئیکشن ہوگا جب تم توحید کا درس دو گے، جب توحید کا اعلان کرو گے، اعلانیہ طور پر تم سامنے آؤ گے، ہاں، اور لوگوں کو ڈراؤ گے، خبردار کرو گے، اور یعنی پھر اس کے ریئیکشن میں لوگ جو کریں گے، جو ریئیکٹ کریں گے، اب دیکھیں نا کیا کیا کچھ نہیں کہا آپ کو، آپ کی سیلف پہ حملے ہوئے، آپ کے قتل تک کے پروگرام بنا دیے گئے، آپ کو یعنی ڈیگریڈ کرنے کا کوئی انہوں نے حربہ نہیں چھوڑا، پروپیگنڈے کیے، بدنامی کا کوئی جو ہے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، ان کی تشہیر غلط الفاظ میں کرنے کی، بازار ہوں یا حج کے موقع ہوں یا کسی قسم کے کوئی تجارتی قافلے ہوں، کوئی موقع جو ہے وہ اسلام دشمنوں نے ایسا نہیں چھوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کچھ نہ کہا ہو، تو اس ریئیکشن پر تم اپنے رب کی خاطر صبر کرو، یاد رکھیں ہم صبر نہیں کر سکتے، اور یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رب کی خاطر صبر کیا، انہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام لیا ہی نہیں، کوئی جملہ تک نہیں کہا اپنی ذات کے یعنی انتقام میں، لیکن اللہ کی جہاں پر بات آ گئی، اللہ کی توحید کے اوپر جہاں پر کسی نے کوئی وار کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یا اللہ کی شریعت پہ، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بھی جب حکم ہوا تب اٹھا لی، تو اپنے رب کی خاطر جو صبر کرتا ہے، جو کڑوا گھونٹ اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کے چہرے کو پانے کے لیے وہ کڑوا گھونٹ پیتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اپنا دیدار کروائیں گے، اپنے رب کی خاطر تم صبر کرو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور وہ دن بڑا سخت ہوگا، کافروں کے لیے وہ ہلکا نہیں ہوگا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، یعنی میں خود اس کو دیکھ لوں گا، ہاں، بس بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے بھی اس کو عطا کیے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ بھی ہموار کر دی، یعنی اس کے پاس سرداریاں بھی ہیں، پھر وہ طمع یہی کرتا ہے، خواہش یہ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا، اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخرکار بولا کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عن قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ یہ دوزخ کیا ہے، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال جھلس دینے والی ہوگی، 19 کارکن فرشتے اس پر مقرر ہوں گے، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھ جائے، اہل کتاب کو یقین اس لیے آ جائے کہ ان کی کتاب میں بھی اتنا ہی ذکر ہے 19 فرشتوں کا، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار منافق ہوں یا مشرک ہوں اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، اتنی بڑی جہنم اور اتنے لوگ اس کے اندر ہوں گے اور صرف 19 فرشتے، اور اس کا خوب پھر انہوں نے مذاق بنایا، خوب تماشا لگایا،
اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے ایک ہی چیز سے، اور جسے چاہتا ہے سیم ہی چیز سے ہدایت بخش دیتا ہے۔ اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو جائے۔ اپنا بچاؤ کرنا شروع کر دیں، یہ نصیحت پکڑیں۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا ہے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، مسکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کا ساتھ کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ کون سی؟ موت۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں۔ بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں، ہاں وہی پیغمبر بن جائے اور اسی کی طرف اللہ کے کھلے چٹھے بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخر کا خوف ہی نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اسے سبق لے لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل بھی ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش بختوں میں شامل فرمائے، آمین، جن کے لیے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، جن کو اللہ معاف کر دیتا ہے، آمین۔ سورۃ القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ ہم تو اس کی ہڈیوں کی پور پور، فنگر پرنٹس تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں ہی کرتا رہے ہمیشہ۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک ہی کر دیے جائیں گے یعنی کہ دھماکے ہو جائیں گے، اس کے اندر ختم ہو جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہ کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا، اس کی تفسیر سمجھا دینا، اس کی ڈیفینیشن، اس کے میننگ سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل کرنے والی یعنی دنیا، اس سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سبحان اللہ ربنا جعلنا منہم، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اداس اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے ہی والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا یعنی موت کا، مگر اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تجھی کو زیب دیتی ہے، ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تجھی کو سوٹ کرتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی کھلا چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہیں تھا
جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر زندہ کر دے؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک و بلا، اور کیوں نہیں ہے اللہ، آپ بے شک اس کے اوپر قادر ہیں کہ جس طرح آپ نے انسان کی اول پیدائش کی اس پہ آپ قادر ہیں، اسی طرح آپ دوسرے دفعہ بھی اس کو مرنے کے بعد اس کو پوری طرح قادر ہیں کہ اس کو کھڑا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارا جو ہے خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں خشاش بشاش چہرے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے آگے، سورۃ الدہر، پارہ نمبر 29 کی آخر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانہ، ایک انلیمیٹڈ زمانہ، ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ ہاں بالکل گزرا ہے، جب اس کا کوئی نام ہی نہیں تھا، جب اس کا اتا پتہ ہی نہیں تھا، ایسا وقت بھی میرا اور آپ کا گزرا ہے۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا، یہ اس کے لیے چھوڑ دیا۔ یہی میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، اور نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کفور کی آمیزش ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے مقرب بندے شراب پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں بھی نکال کے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نظر پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کی محبت کے لیے جو خاص کھانا ہے نا، اس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ڈیفینیشن بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اپنے جیسے مالدار رشتہ داروں کو کھانا کھلانا ٹھیک ہے، وہ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، صلہ رحمی کے اندر وہ چیز ہے، لیکن خاص اللہ کی محبت میں مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلانا، یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ کا کوئی ایک لفظ۔ یہ ہے اصل۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا اور انتہائی طویل دن ہوگا، 50,000 سال کا۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ سبحان اللہ، ربنا جعلنا منہم، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی، نہ جاڑے کی یا وہ ٹھٹر دھوپ بھی نہیں ستائے گی گرمی، اور پھر سردی بھی نہیں ستائے گی۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور ان کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، ان کے اختیار میں ہوں گے، ان کی اپروچ میں ہوں گے کہ جس طرح جتنا چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے۔ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ یہ چاندی کے ساتھ شیشہ کیسے ہے۔ اور ان کو جنت کے منتظمین ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا انہوں نے، یعنی جتنی مجھے اور آپ کو ضرورت ہوگی، یا جتنی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ چاہت ہوگی، جتنی میری اور آپ کی چاہ ہے اتنی اس چاہت کے مطابق وہ ڈرنک گلاس بھرے ہوں گے، نہ ایک گھونٹ زیادہ نہ ایک گھونٹ کم۔ سبحان اللہ، صحیح ٹھیک اندازے کے مطابق ان کو بھرا ہوا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، ٹھیک ہے، جس کو ہم جنجر کہتے ہیں،
یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. سبحان اللہ. اتنے خوبصورت خدمت کے لیے وہ بچے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خدمت کے لیے نا ایسی ایج کے بچے جو ہیں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، بھاگتے ادھر سے ادھر، اتنے صاف، اتنے خوبصورت ہیں. ان کی خوبصورتی اللہ نے بتایا جیسے موتی ہیں، بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا ساز و سامان تمہیں نظر آئے گا. اللہ اکبر. ربنا جعلنا منہم. اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے. آمین. اپنے فضل سے پہنچا دے. آمین یا رب العالمین. پھر فرمایا ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے یعنی سلک کی ٹائپ کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. ربنا جعلنا منہم. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر وہ ٹھہری. سبحان اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے. ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ سکتے ہیں، رکھ دیں. یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ ہی نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوبصورت آیات جن کے اندر جنت کا ذکر ہے ان کا حصہ بنائے، ان مناظر کا حصہ بنائے، ان مناظر کی رونق بنائے، ان مناظر کی رونق ہمیں عطا کرے. آمین یا رب العالمین. اور ان مناظر کے اندر جہاں جہنم کا ذکر ہے، اس کے گھاٹے کا، اس کی سزاؤں کا، اس کی مار کا ذکر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، دور رکھے. اللہ نے فرمایا ہے وما ادراکا ما، جو ہے جہنم کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں کیا بتا کہ وہ جہنم کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ وہ نار جہنم کیا ہے اور جہنم کا عذاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.